دوسری چیز موت کا ڈر. سب کی طرح مجھے بھی موت کا ڈر تھا. میں جب پالیٹکس میں آیا اس سے پہلے میں نے اس خوف کے اوپر قابو پایا، کیونکہ میرا ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا میرا یہ خوف جاتا گیا. اور میں جب اس نتیجے پہ آیا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں لے جا سکتا، تب میں سیاست میں آیا. میں کینسر ہاسپٹل میں 5 سال میرا آفس تھا. میں نے جب کینسر ہاسپٹل بنایا 5 سال میرا آفس تھا وہاں. اپنے سامنے میں نے دیکھا 3 میرے دوست وہاں آئے اچھے بھلے چیک اپ کروانے کے لیے، اور 6 مہینے میں تینوں چلے گئے. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سیف کھیلیں گے تو شاید ہم موت سے بچ جائیں گے، یا کہ ہم اگر اپنے ایمان کے مطابق چلیں گے تو شاید جلدی موت آ جائے، یہ غلط فہمی میں نکال دیں اپنے ذہن سے. یہ سب سے بڑا خوف ہے اور یہ انسان کو روکتا ہے بڑے کاموں سے. اور تیسری چیز یہ رسک کہ جی میری نوکری چلی جائے گی، پیسہ کدھر سے آئے گا. محنت انسان کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ انسان کو آزاد کر دیتی. اور پھر جو بڑا بت ہے، میں کا بت، جو انسان اپنے سے باہر نہیں نکلتا، جو سب سے بڑی جہاد ہے، جہاد اکبر، اپنی نفس کے خلاف، اپنی میں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ بہت بڑا بت ہے. اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے انسان سمجھتا نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے. اس کی ویژن، جو انسان اپنے لیے زندگی گزارتا ہے وہ چھوٹا سا انسان بن جاتا ہے. جتنا مرضی اللہ اس کو نواز دے، جتنے مرضی پیسے دے دے، علم دے دے، جو اپنی ذات کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ آج تک دنیا کی تاریخ میں بڑا انسان نہیں بن سکا. لوگ کس کو یاد رکھتے ہیں؟ ہم بڑے ہو رہے تھے لاہور میں تو سارے گنگا رام کو یاد رکھتے تھے. گنگا رام کو کیوں؟ اس نے ہسپتال بنایا تھا انسانوں کے لیے. سارے جو اللہ کے برے صغیر میں بڑے بڑے جو صوفی آئے، ولی اللہ آئے، آج بھی ان کے مزاروں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسانوں کے لیے آئے تھے. وہ سب عاشق رسول تھے. وہ سارے، ان کی زندگی انسانوں کے لیے تھی اور انسانوں سے پیار کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. سو یہ جو بت ہے، جب انسان اپنے سے باہر نہیں نکل سکتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس طرح لوگوں کو آزاد کیا. پھر انہوں نے معاشرے کو چینج کیا. انہوں نے، اب کیونکہ میں نے برطانیہ کا نظام دیکھا ہے، ادھر میں نے اندر سے کئی سال رہا اور وہاں سسٹم سٹڈی کیا، یونیورسٹی وہاں گیا. اب دیکھیں انہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے چیز کیا کی؟ انہوں نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا. یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون. قانون کے سامنے سب ایک برابر، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہے. میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو پہلی دفعہ میں نے رول آف لا دیکھا. کوئی قانون کے اوپر نہیں. وہ جا رہا، ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی جرت نہیں ہے قانون توڑنے کی. ہم نے جب شروع میں دیکھا جو ان کا برطانیہ کا جو شہزادہ تھا پرنس چارلز، اس کو ٹریفک وارڈن نے روک کے فائن کر دیا، وہ سپیڈ کر رہا تھا. وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جو کہ باہری اکثریت سے جیتا تھا، اس کو صرف نکال دیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا
کہ اس نے جو لوگوں کے لیے قانون بنایا تھا سوشل ڈسٹنسنگ کا کرونا کے دوران، اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس پہ نکال دیا قانون کی بالادستی۔ اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ انہوں نے جو عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، یہ یاد رکھیں کہ پہلے عدل اور انصاف آیا پھر خوشحالی آئی، یہ نہیں کہ پہلے خوشحالی آئی اور پھر انصاف ہوا۔ انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے معاشرے میں۔ جو آج دنیا کے اندر ایک انڈیکس ہے، اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، کہ کن معاشروں میں دنیا میں قانون کی بالادستی ہے اور کن معاشروں کے اندر جنگل کا قانون ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ منزل، رستہ، جذبہ، بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں۔ سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو۔ عمران خان بول کے ساتھ، جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔